السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پیچیدہ اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ سفارتی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچتی دکھائی نہیں دیتی۔ موجودہ جنگ دراصل ایک خطرناک تصادم کے جال میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں ہر نئی کارروائی مزید شدید رد عمل کو جنم دے رہی ہے اور حالات مسلسل قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب صرف حملوں کی شدت میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ جنگ کا دائرہ بھی مسلسل پھیل رہا ہے۔ پہلے ایران زیادہ تر جوابی کارروائیاں کرتا تھا، لیکن اب وہ خود بھی مختلف محاذوں پر حملے شروع کر چکا ہے، امریکی فوجی اڈوں پر۔ یہی تبدیلی اس جنگ کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بنا رہی ہے۔ یعنی اب ایران امریکہ پر حملے کر رہا ہے، جو امریکہ کے لیے حیران کن اور پریشان کن ہے۔ ایران اب امریکی حملوں کا انتظار نہیں کرتا کہ امریکہ حملہ کرے تو میں جوابی حملہ کروں۔ اب وہ خود اپنے ٹارگٹس تلاش کر رہا ہے، لیکن اب وہ خود ایسے امریکہ جو ہے اسٹریٹجک حال میں پھنس چکا ہے، جہاں اس کی پوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ واشنگٹن اس وقت کسی نئی کامیابی کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی اس کی سابقہ حیثیت جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب بنیادی فریق ایک نئے بیلنس آف پاور کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی جو مین لوگ لڑنے والے ممالک ہوتے ہیں۔ لیکن موجودہ جنگ نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا پورا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ جنگ سے پہلے امریکہ خطے کی سب سے بڑی طاقت تھا، اسرائیل دوسرے نمبر پر، اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھا جاتا تھا کہ خطے کی وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے، جبکہ ایران کو ایک کمزور اور زوال پذیر قوت تصور کیا جا رہا تھا، جس پر امریکہ نے، مغربی دنیا نے بے پناہ پابندیاں عائد کی ہوئی تھی، اور عام خیال یہ تھا کہ ایران تو ایک کمزور ملک ہے، وہ کیا اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کرے گا۔ امریکیوں کے خیال میں ایران امریکہ اور اسرائیل سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، عام میڈیا کی بھی یہی رائے تھی، لیکن ایران کی استقامت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ ایران خود کو اس جنگ کا فاتح قرار دے رہا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اب آبنائے ہرمز پر اس کا زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور خلیج فارس اور پورے مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح فاتح ملک ایک اپنا حصہ مانگتا ہے، اسی طرح اب ایران کہہ رہا ہے کہ جی میں تو جنگ جیت چکا ہوں، میں طاقتور ہوں، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے اس خطے کا، آپ نکل جائیں امریکہ صاحب۔ دوسری جانب امریکہ اس نئی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی سابقہ جو برتری ہے اسے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس نے موجودہ بحران کو امریکی تاریخ کے خطرناک ترین تصادم میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس جنگ کا فاتح ایران ہی ہے، اور ایران اب بھی آبنائے ہرمز پر مؤثر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث دنیا بھر میں توانائی کی ترسیل جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کئی اڈے اور جنگی طیارے، ریڈار اور دیگر حساس آلات جو امریکی وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے، جو ریڈار اور دوسرے سسٹم جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں جس سے تلاش کیا جاتا ہے ٹارگٹ کو۔ دنیا حیران ہے، آخر عمران نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر امریکی فوجی تنصیبات پر ہی حملے کیوں کر رہا ہے؟ بس امریکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ تہران کو خدشہ ہے کہ اگر امریکی افواج خطے میں موجود رہیں تو مستقبل میں دوبارہ اس پر حملے ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیع علاقائی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب یہ بحران ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں مختلف محاذ اپنی الگ رفتار سے بھڑک رہے ہیں۔ صرف امریکہ یا ایران کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ حوثی بھی متحرک ہے، جبکہ حزب اللہ بھی کسی بھی وقت دوبارہ سرگرم ہو سکتے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ پابندیوں کے باوجود بہت طاقتور ہے۔ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک نئی علاقائی طاقت کے طور پر قبول نہیں کرتے اور خطے سے پیچھے ہٹنے پر بھی تیار نہیں ہوتے، تو پھر امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا، اور وہ ہے مزید جنگ، خواہ اس کے لیے امریکہ کو زمینی فوج بھیجنی پڑے اور اپنے ہزاروں فوجی مروانے پڑے۔ لیکن کیا امریکہ یہ نقصان برداشت کر سکے گا، جبکہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مصر اور اردن تک اس کے فوجیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔